تو آئیے پوچھتے ہیں ڈاکٹر سمیہ سے کہ ہمیں بتائیں یہ کرونا وائرس کیا ہے. بہت سپریڈ ہوا ہے آج کل بھی جیسے آپ بتا رہی تھی ہمارے دوسرے پلیٹ فارم پہ. تو بتائیں ناظرین کو کہ کرونا وائرس ہے کیا اور اس کی کیا پریکاشنز ہیں, کیسے لوگ اس سے بچ سکتے ہیں. جی مسامنا کرونا وائرس کی ایک وبا چین میں پھیلی ہے جس میں ریسنٹلی 300 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں, لیکن اس میں ڈیتھ جو ہے وہ چند کیسز کی ہوئی ہے, زیادہ ڈیتھ ریٹ ابھی اتنا سامنے نہیں آیا. اور وہ کرونا وائرس بیسیکلی گروپ آف وائرسز ہیں اور اس میں بہت سارے وائرسز بینائن ہیں, یعنی معصوم وائرسز ہیں جو عام فلو کاز کرتے ہیں اور اس سے کوئی ڈیتھ کا یا کوئی سیریس ڈیزیز ہونے کا مینیفیسٹیشن ہونے کا بھی کوئی کیس سامنے نہیں آیا. لیکن جو ایک خطرناک اس کی اسٹرین سامنے آئی ہے وہ چائنا میں آئی ہے, جس میں مریض کو بہت ہی زیادہ جسم میں دردیں, بخار اور سردی کا لگ جانا اور فلو جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور کھانسی اور بخار ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو بوڑھے لوگ ہیں, بچے ہیں یا جن کا امیون سسٹم ویک ہے, مدافعتی نظام کمزور ہے, دل کے مسئلے مسائل ہیں, جن کو شوگر ہے, جگر کی بیماریاں ہیں یا کوئی پرانی بیماریوں کا شکار ہیں, پہلے سے ہی کمزور ہیں یا سٹریس میں ہیں بہت زیادہ, یا وہ لوگ جن کی خوراک اچھی نہیں ہے, لائف سٹائل اچھا نہیں ہے, ان پہ یہ وائرس حملہ آور ہو سکتا ہے. اور چائنا میں جو ہے وہ اس کی جو خطرناک سٹرین سامنے آئی ہے اس نے ایسے لوگوں پر حملہ کر کے ان میں جو ہے وہ نمونیا جیسی کنڈیشن یا آگے پورے جسم میں یہ پھیل کر ڈی ہائیڈریشن, پانی کی کمی کی وجہ سے گردوں کا خراب ہو جانا, اس طرح کی ایڈوانس کنڈیشن سامنے آئی ہیں. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے ڈسکور کیا ہے کہ یہ خطرناک کرونا وائرس کی ایک فارم ہے. عام طور پر یہ جانوروں سے, بلیوں سے, اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہونا شروع ہوا ہے اور ابھی پاکستان میں اس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا. یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے, لیکن چائنا میں چونکہ پاکستانی بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور وہاں سے ہماری تجارت اور پاکستانیوں کا آنا جانا کافی زیادہ ہے, اس وجہ سے چونکہ وہاں پر بہت زیادہ کیسز نظر آئے ہیں تو ہم پاکستانی ڈاکٹرز اور عوام ہم الرٹ ہو گئے ہیں. خبروں میں بہت زیادہ یہ آ رہا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے آگاہی کی مہم ہر جگہ پر چلائی جا رہی ہے اور عوام کو پہلے سے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم اس پروگرام کے توسط سے ہم اپنی عوام کو تھوڑا اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے کہ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں یا موسم برسات میں آپ کو اگر نزلہ زکام ہوتا ہے, فلو ہوتا ہے, جو کہ عام طور پر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سردی ہے اس میں فلو کامن ہے, پہلے بھی ہو جاتا ہے, تو یہ ویسا ہی کوئی فلو ہے. لیکن آپ نے اس میں یہ نظر رکھنی ہے کہ اگر آپ کا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, بڑھ رہا ہے, آپ کو اس کے ساتھ بخار ہو رہا ہے یا بوڑھے اور بچوں میں یا جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے ان کو چھاتی کی انفیکشن ہونا شروع ہوگی, اس کے ساتھ نمونیا شروع ہو گیا ہے, تو آپ کو فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور ڈاکٹرز ان کو ایسے مریضوں کو فوراً سے دوسرے مریضوں سے الگ کر دیتے ہیں. آئی سی یو میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو سپورٹیو بیسیکلی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی, اور فلوئڈ زیادہ دیے جاتے ہیں. جسم میں دردیں ہو رہی ہیں تو پیناڈول اور بروفن دی جاتی ہے. بچوں میں خاص طور پر یا 19 سال سے کم عمر کے جو ٹین ایجرز ہیں ان میں ایسپرین سے ڈسپرین کو اوائڈ کرنا چاہیے. باقی اس میں پیشنٹ کی سپورٹیو مینجمنٹ بھی ہے. ابھی اس کا کوئی ایز سچ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اینٹی وائرل کی فارم میں نہیں آیا اور ابھی اس کی کوئی ویکسین بھی سامنے نہیں آئی, لیکن چونکہ اس کے کیسز کافی سارے چائنا میں آ رہے ہیں تو نیچرلی اب اس پہ ریسرچ ورک بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور جلد ہی فیوچر میں اس پر کوئی ویکسین سامنے آ جائے گی. تو عوام کو جو بتانے کی احتیاطی تدابیر جو اس میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو اگر فلو ہوتا ہے تو آپ اس میں اپنا چھینکیں آتی ہیں تو منہ پر, چہرے پر ماسک کا استعمال کریں یا ٹشو استعمال کر کے چھینک کو ٹشو پیپر میں لیں. اس سے یہ کہ ارد گرد لوگوں میں یہ نہیں پھیلے گی. ڈراپلٹ انفیکشن کے تھرو, کھانسی کے تھرو یا جو ہے وہ چھینکنے سے, یا جس بندے کو کرونا وائرس کا حملہ ہوا ہے اس بندے کو ٹچ کرنے سے, ہاتھ سے, یا اس نے جن سطحوں کو استعمال کیا ہے, خاص طور پر ڈرائیور حضرات جو ہوتے ہیں وہ کار کا اسٹیئرنگ ویل ہے یا دروازے کا جو ڈور ناب ہے جو فریکوینٹلی استعمال کیا ہے, ان سطحوں کو الکوہل والے سینیٹائزر سے اچھے طریقے سے صاف کر کے ٹچ کریں. اور جس کو ہوا ہے وہ اپنے آپ کو صحت مند لوگوں سے تھوڑا سا فاصلے پر رکھے تاکہ ان لوگوں کو نہ ہو, اور جلد از جلد ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں اگر یہ
ٹھیک ہونے کی طرف نہ آ رہا ہو، یا آپ خود ڈائبیٹک ہوں، یا آپ کو کوئی دل کی بیماری ہو، دل کے مریض ہوں، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جلدی رجوع کریں، خاص طور پر سردیوں اور برسات کے موسم میں. اور اگر تو سچویشن خراب ہوگی یا زیادہ کمپلیکیشنز کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں ڈاکٹرز آئی سی یو میں رکھ کر پیشنٹ کو مینیج کرتے ہیں. اور اس میں بہترین مینجمنٹ کے ساتھ ارلی جلد اس کی ڈیٹیکشن کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ ہے. اس میں بہت خطرناک سمجھنا اور اس سے گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ارلی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور ڈاکٹر حضرات کو بھی اس میں، میرا پروگرام سننے والے اگر ڈاکٹر حضرات ہیں تو ان کو بھی یہی گائیڈ کرنا چاہوں گی. اور اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں، پیرا میڈیکل سٹاف ہیں، کوئی ایسا سسپیکٹڈ نمونیا کا کیس ایسا آتا ہے جو کہ اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک نہیں ہو رہا، یا نزلہ زکام ایسا ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس ایسے پیشنٹ سے آپ بھی احتیاط کریں، گلوز کا استعمال کریں، اور اپنے کپڑے اور مریض کو ڈائریکٹ ٹچ نہ کریں. اور ٹچ کرنے اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً سے اپنے ہاتھ صاف کریں صابن کے ساتھ اور گرم پانی کے ساتھ، اور یا الکوہل بیسڈ سینیٹائزرز کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کریں. اور عام عوام جو ہے وہ فش مارکیٹس جانا، اور گھر میں اگر پالتو بلیاں ہیں اور جو مرغیاں ہیں یا پالتو جانور ہیں ان سے بھی اوائڈ کریں.